شہباز شریف صاحب کے پاس یا منسٹری آف فائنانس کے پاس ایک بھی فائنینشیل اکانومسٹ نہیں ہے. اچھا تو یہ فائنانس منسٹری کس طرح چل رہی ہے؟ یہ جہاں اورنگزیب صاحب کون ہے جو 5 کروڑ 6 کروڑ 9 کروڑ ہمیں یہ ایک راگ لاپا گیا کہ یہ 9 کروڑ لیتے تھے, ان کا بڑا احسان ہے پاکستان پہ کہ وہ منسٹری میں آ گئے ہیں, وہ کیا ہے؟ سر ایک ہوتا ہے بینکر, بینکر کا کام ہے پیسے لینا دینا, بس. شوکت ترین صاحب پیسے لینے دینے میں ماہر ہے, اورنگزیب صاحب پیسے لینے دینے میں ماہر ہے. فائنینس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فائنینس کریٹ کیا جاتا ہے, فائنینشیل بینیفٹ کریٹ کیے جاتے ہیں, ویلیو کریٹ کی جاتی ہے. ویلیو کیا ہے؟ ایک مٹی تھی, اللہ نے اس پہ اپنے ہاتھ سے محنت کی, ویلیو کریٹ کر دی. ویلیو یہ ہے. میرے پاس فیکٹری ہے, میں نے گندم خریدی, پروسیس کیا, ڈبل روٹی کیک بنا کے ویلیو کریٹ کر دی. ویلیو کریشن. 100 روپے والی چیز آپ نے 100,000 کی بنا دی. یہ ٹپیکل فائنینشیل اکنامکس کا ٹاپک ہے. ہمارے ملک میں جو اکانومسٹ ہیں وہ ہیں کنزمپشن, پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن. ان 3 چیزوں سے باہر نہیں آتے کہ ہمارے ملک کی کنزمپشن کیا ہے, ہمارے ملک کی پروڈکشن کیا ہے, ہمارے ملک میں اس میں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. کریشن کہاں گئی, ویلیویشن کہاں گئی؟ قرآن مجید اسلامک اکنامک سسٹم ویلیو کی بات کرتا ہے, اونلی ویلیو. کوریا ویلیو مس میچ سے باہر نکل کے اس نے اپنے آپ کو کرائسس سے باہر نکال لیا, کیونکہ امریکہ کوریا اور چائنا کے پیچھے پڑا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا 1992 سے لے کے 99 تک چائنا, کوریا, جاپان ان کے ٹارگٹ تھے کہ مجھے یہ مار نہ دے دیں. چائنا نے ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ اپنی کرنسی کی ویلیو کو پرکیور اور سیو کر لیا. کوریا اتنے مشکل حالات میں تھا لیکن کوریا کو بھی سروائیول اللہ نے دے دیا. اس نے اسلامک اکنامک سسٹم کے 3 رولز اپلائی کیے اور اس میس سے باہر آ گیا. اور جاپان, چونکہ جاپان بھی ایک سپلائر ہے یو ایس اے کا, لیکن اس نے اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی پروڈکشن میں اسٹرانگ رکھا اور اپنے آپ کو سروائیو رکھے. ہم پاکستانیوں کو ایک یو ایس اے کی تمام پالیسیز فائنینشیل اکانومسٹ بناتے ہیں. ایک ڈگری بتا دیں, ایک یونیورسٹی بتا دیں جو فائنینشیل اکانومسٹ کی ڈگری دیتی ہو پاکستان میں. اچھا یونیورسٹیز نہیں, ایجوکیشن ہی نہیں ہے پاکستان میں فائنینشیل اکنامکس کی. تو ہمارا ملک کیسے چل رہا ہے؟ سر وہ اکانومسٹ ہیں جو کلرک ہیں اس سسٹم کے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سسٹم ہے, اس سسٹم سے آگے آپ نے سوچنا بھی نہیں. آپ پی ایچ ڈی ہم آپ کو اچھی تنخواہ دیں گے سب, لیکن آپ نے کلرک رہنا ہے ہمارے سسٹم کا, اس سے اوپر اس کو سوچنے کی دیتے ہی نہیں ہے. اس کو ذرا آسان الفاظ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. سر آسان الفاظ میں یہ ہے, قرآن مجید میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جی. فائنینشیل اکنامکس اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب میں 100 روپے کی ویلیو لے رہا ہوں کسٹمر سے تو میں اس کو 100 روپے کی ویلیو نہیں دے رہا, دودھ میں ملاوٹ کر کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ناپ تول میں کمی دے رہا ہوں, ویٹ میں کمی کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اکنامک انجسٹس میں شو کر رہا ہوں کہ آپ کو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج ہے لیکن ویلیو ٹو ویلیو نہیں ہے. سب نے سنا ہے لیکن فائنینشیل اکنامکس کی روح میں یہ فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ فراڈ کیا اکنامک انجسٹس کا, ویلیو ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو میں جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا. ویل للمطففین 83 سورت پہلی دوسری تیسری آیت کو دیکھ لیں کہ جس نے ڈنڈی ماری اس کے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اب آ جائیں سر آسان الفاظ میں, فائنینشیل اکانومسٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکشن ایفیشنٹ ہے کہ نہیں ہے, اس کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے. آج جو میں ڈیسیژن لے رہا ہوں اس کا بینیفٹ آج کے 3 مہینے میں کیا ہے, اگلے 3 مہینے میں کیا ہے, اگلے 3 سال میں اور اگلے 30 سال میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے 30 سال میں اگر اس کے آؤٹ کم آئیں گے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو ہم نے اس مینجمنٹ میں اگر کوئی ڈگری اپنے بچوں کو دلانی ہو تو اس کے لیے ہمیں بیرون ملک جانا پڑتا ہے. سر کینیڈا اور یو ایس اے 2 یونیورسٹیز ہیں بس, اور کینیڈا آپ کو آج کل ایڈمیشن ہی نہیں دے رہا. لیکن فائنینشیل اکنامکس میں بھی آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تھوڑے سے. اچھا. کیونکہ وہ ان کے سٹ لوگ ہیں. نہیں, کینیڈا اور یو ایس اے میں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. سر فائنینشیل اکنامکس کی ڈگری کی بات کر رہا ہوں نا سر. آپ جا کے ڈھونڈنے کہاں ہیں, دیتے کہاں ہیں, نہیں دیتے, کیونکہ یہ وہ چند لوگ ہیں, چند 100 لوگ ہیں جو اس وقت آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر کون ہے, فائنینشیل اکانومسٹ. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر کون ہے, فائنینشیل اکانومسٹ. اور اس کے علاوہ
पूरी दुनिया पे यूएसए ने किस तरह कब्जा किया हुआ है। यूएसए ने अपने 6 सेंट्रल बैंक दुनिया के, जिसमें कनाडा, यूएसए और 4 और हैं, उनको अनलिमिटेड उन्होंने पूल बनाया हुआ है। पूल बना के एक सेंट्रल बैंक उनका है कि जी आपको मेरे से $30 बिलियन चाहिए, मिल जाएंगे उसी वक्त। कैनेडियन सेंट्रल बैंक को यूएसए से $100 बिलियन चाहिए, उसको मिल जाएंगे। और इन दोनों का आपस में ये एक पूल है 6 बैंकों का। इसके आगे टियर 2 है जिसके अंदर है कि जी अनलिमिटेड, लेकिन $30 से $60 बिलियन की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 30 सेंट्रल बैंक उसमें है, उसके आगे सेंट्रल बैंक है, उसके नीचे आईएमएफ है जो पुअर कंट्रीज को मैनेज कर रहा है कि इनको कैसे मैनेज करना है। ये पूरा सिस्टम है। यूएसए और अमेरिकन बैंक, इनके नीचे आईएमएफ है। सर आईएमएफ तो इन्हीं की एक रेगुलेटरी बॉडी है मैनेज करने के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव को मैनेज करने के लिए। किनके? यूएसए के। यूएस 6, ये से टेक्निकल डिस्कशन हो रही है, मैं आम फैम उस तरफ जा रहा हूं। दोबारा बताता हूं, आप और मैं, हम दोनों एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहते हैं। मैंने और आपने मिलके 4 दोस्तों को मिलाया, हम 6 दोस्त हो गए। हमने कहा जी हम 6 सेंट्रल बैंक हैं, ठीक है। बट सब आपको जब भी जितने $1 बिलियन चाहिए, आपके पास अथॉरिटी है, आप अकाउंट में से ले सकते हैं, मेरे अकाउंट से ले सकते हैं। और इसी तरह मुझे अथॉरिटी है कि मैं आपके अकाउंट से ले सकता हूं। अंधा ट्रस्ट हो गया। मैं, आप और 4 और दोस्त हैं, जिसमें शायद इंग्लैंड भी है। हम 6 दोस्त हैं जिनके ऊपर अंधा ट्रस्ट है। कोई हमें बीट कर सकता है? फिर नहीं। 100 बिलियन, 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन, जितना पैसा चाहिए मैं ले सकता हूं। इसके नीचे हमने 30 और अपने एजेंट रख लिए कि यार तुम हमारे ऑब्जेक्टिव पे काम करोगे, डॉलर डोमिनेंस में रखोगे, डॉलर की वैल्यू को गिरने नहीं देना। डॉलर ऑयल की वजह से नहीं डोमिनेट करता? सर अभी उस तरफ आ जाता हूं। ये 30 बैंक को हमने अपने एजेंट बनाया, उनको भी अथॉरिटी देती कि 30 बिलियन से लेकर $60 बिलियन तक मेरे अकाउंट से आप ले सकते हो। कोई मसला नहीं, जब चाहे ले लो। हमारे 6 बैंक। वो कौन कौन से बैंक है? सर उसमें बैंक नहीं है, वो नेशंस हैं। सिंगापुर है, मैं आपको इसको रिसर्च कर दूंगा। उसमें मेजर रोल है सिंगापुर का इस एरिया से हमारे। और उसके बाद इन्होंने और एक रखे हुए 15 हैं, और उसके नीचे पूरी दुनिया है।